بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج کے لیکچر میں ہم نے بر اعظم ایشیا کے جو فزیکل ریجنز ہیں اس کے 5ویں نمبر پر جنوبی جو سطح مرتفع ہیں وہ پڑھنی ہیں۔ اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو سطح مرتفع ہیں اس میں سطح مرتفع عرب، سطح مرتفع دکن اور یونان اور چین اور برما کی شان ریاستیں شامل ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم سطح مرتفع عرب کے بارے میں پڑھیں گے۔ سطح مرتفع عرب جزیرہ نما عرب ایک پورے کا پورا ایک وسیع پلیٹو ہے۔ اس کا بلند کنارہ بحیرہ کلزم کے ساتھ واقع ہے اور مغربی حصہ کوہستانی یا پہاڑی ہے جو حجاز کہلاتا ہے۔ یہاں سے سطح مشرق کی طرف بتدریج ڈھلوان دار ہوتی چلی جاتی ہے اور ہلکی ہلکی ڈھلوان خلیج فارس تک جا پہنچتی ہے۔ مغربی پہاڑ شمال میں تقریباً 900 میٹر کے قریب بلند ہیں اور جنوب کی طرف یمن میں ان کی بلندی 3600 میٹر تک پہنچ چکی ہے۔ جنوب مغرب میں یمن اور جنوب مشرق میں عمان کے علاوہ سطح مرتفع کا باقی علاقہ نجد کہلاتا ہے جو سارے کا سارا ریگستانی علاقہ ہے۔ اس کے بعد ہے دوسرے نمبر پر ہماری سطح مرتفع دکن۔ اب شمالی میدان جو ہم نے پڑھا تھا جس میں سائبیریا کا علاقہ زیادہ تر شامل ہے، اس کے جنوب میں بھارت کا تقریباً سارے کا سارا علاقہ، یہ دیکھیں شمالی میدان جو ہے ہمارا، اس کے پہلے شمالی پست میدان تھا، اس کے نیچے ہمارا وسطی کوہستانی سلسلے تھے، اس کے نیچے آپ کا یہ میدان تھا دریا سندھ اور گنگا کا میدان تھا، اس کے نیچے جو ہے وہ یہ یلو کلر میں یہ سطح مرتفع دکن جو ہے یہ بھارت کے علاقے پہ مشتمل ہے۔ اس کی سطح بھی ناہموار ہے۔ اس کے مشرق اور مغرب دونوں طرف جو ہیں وہ اسکارپمنٹ کی طرح کھڑے ہیں، یعنی دونوں کنارے سطح مرتفع کے ڈھلوان دار ہیں اور ڈھلوان کیسی ہے؟ کھڑی ڈھلوان ہے، سٹیپ سلوپ ہے۔ اس کا مغربی کنارہ زیادہ بلند ہے جس کی سطح سمندر سے بلندی تقریباً 800 میٹر ہے، جبکہ اس کے مشرقی کنارے کو مشرقی گھاٹ اور مغربی کنارے کو مغربی گھاٹ کہتے ہیں۔ مغربی گھاٹ کے پہاڑ بحیرہ عرب کی طرف سیدھے کھڑے نظر آتے ہیں۔ مشرقی گھاٹ کی پہاڑیاں غیر مسلسل ہیں۔ سطح مرتفع دکن کے شمال میں شرقاً غرباً وسیع ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس کو ستپڑا کے پہاڑ کہتے ہیں، جو مشرق کی طرف پھیل کر میکال اور مہادیو پہاڑوں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ سطح مرتفع کے ساحل شکستہ نہیں ہیں اور ان پر قدرتی بندرگاہیں بہت کم پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے آپ کی سطح مرتفع یونان اور چین اور برما کی شان ریاستیں۔ سطح مرتفع یونان ایک بلند سطح مرتفع ہے جو چین کے جنوب مغربی حصے میں واقع ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ کے چین کے جنوب مغربی حصے میں سطح مرتفع یونان جو ہے وہ واقع ہے۔ یہ دیکھیں یہ عرب کی سطح مرتفع ہے، یہ دکن کی سطح مرتفع ہے، یہ دیکھیں یہ اس جگہ پہ۔ اس کے اگر ہم دیکھیں یونان کی یہ سطح مرتفع ہے، یہ ایک بلند سطح مرتفع ہے جو چین کے جنوب مغربی حصے میں واقع ہے۔ جنوب میں یہ سطح مرتفع 2000 میٹر بلند ہے اور بے شمار تنگ و دشوار گزار وادیاں نقل و حرکت میں بہت رکاوٹ ہیں۔ جنوب میں مشرق کی طرف بلندی بتدریج کم ہوتی چلی جاتی ہے اور یونان کے مغرب میں زرخیز میدان ہے۔ یہ جو پلیٹو ہے یہ معدنی دولت سے مالا مال ہے۔ سطح مرتفع شان مشرقی برما کی شان ریاستوں کا حصہ ہے۔
جو یونان پلیٹو اور شمالی سیام کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس کی اوسط بلندی 900 میٹر کے لے کر 1000 میٹر تک ہے۔ اس کے کنارے جو ہیں وہ اسٹیپ سلوپ یعنی عمودی ڈھلوان والے ہیں۔ پانی کی سطح سے آبادی تقریباً 300 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ اس پلیٹو کے باشندے رہنے والے پسماندہ اور پہاڑی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تو تھی ہماری جنوبی سطح مرتفع 3۔ اس کے بعد فزیکل ریجنز جو ہیں اس کا آخری حصہ ہمارا ہے آتش فشانی سلسلہ اور جزائر۔ آتش فشانی جزیروں کا سلسلہ ملفوفہ پہاڑوں کا وہ حصہ ہے جو زیر آب ہونے سے بچ گیا ہے۔ یہ سلسلہ مجمع الجزائر ملائیشیا سے شروع ہو کر فلپائن، فارموسا اور جاپان سے ہوتا ہوا جزیرہ نما کمچٹکا تک پھیلا ہوا ہے۔ ان جزیروں کی ڈھلوان بحر الکاہل کی طرف بہت زیادہ ہے۔ بہت سے حصوں میں جہاں پہاڑ ساحلوں کے قریب آ گئے ہیں وہاں پر کانٹیننٹل شیلف کم چوڑی ہے۔ یہ بری کنارہ خط ساحل کے بالکل قریب واقع ہے اور پہاڑوں کے ڈھلوان زیر آب مسلسل ہے، لیکن ایشیائی خطہ عظیم کی طرف کم ہے اور بری ترائی فراخ کھلی ہے۔ زیر آب ہونے سے پہلے وقتوں میں یہ طبعی خطہ بر اعظم کا حصہ تھا، پھر زمین کی اندرونی حرکات کی وجہ سے یہ جزائر جو تھے وہ کم گہرے اور گھرے ہوئے سمندروں کے سلسلے میں وجود میں آ گئے، جو شمال میں پھر بحیرہ اوکھٹسک سے لے کر جنوب میں بحیرہ جنوبی چین تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ان بحیروں میں مچھلیوں کی تعداد جو ہے وہ بکثرت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں آپ اس جگہ پہ یہ سارا جو بر اعظم ایشیا کے مشرقی کنارے پہ آپ دیکھیں یہ جو جزائر ہیں، جو پہاڑی سلسلے ہیں اور یہ جو جزائر ہیں ان کے یہ سارے کے سارے جو ہیں ان جزائر کے اندر اکثر جو ہے وہ آتش فشانی سرگرمی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے، اور یہ جزائر کا وہ سلسلہ ہے جو زیر آب ہونے سے بچ گیا ہے۔ اور ان جزائر اور ان کے درمیان یہ بر اعظم ایشیا کے درمیان اور ان جزائر کے درمیان میں آپ دیکھیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بہت سے بحیرے ہیں۔ ان بحیروں میں جو ہیں وہ بہت زیادہ مقدار میں مچھلیاں وغیرہ جو ہیں وہ پالی جاتی ہیں، اور اس جگہ پہ یہ دیکھیں یہ اوپر تک یہ سلسلہ جو ہے وہ چلا گیا ہے۔ اس جگہ پہ یہ جزائر کا یہ یہاں اوکھٹسک سے لے کر یہ کمچٹکا یا کیورائل کے علاقے تک جاپان سے اوپر یہاں تک یہ پھیلا ہوا سلسلہ ہے جزائر کا۔ اب ہمارا یہ فزیکل ریجنز جو ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں بر اعظم ایشیا کے۔ کل ہم انشاءاللہ بر اعظم ایشیا کی آب و ہوا کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں یہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بر اعظم میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جس طرح اس کی سطح جو ہے اس میں بہت سے فیچرز پائے جاتے ہیں، بہت پیچیدہ قسم کی سطح ہے کیونکہ یہ وسیع رقبے پہ پھیلا ہوا بر اعظم ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ یہ وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا بحر منجمد شمالی سے لے کر خط استوا تک اور مغرب میں یہ کوہ یورال سے لے کے مشرق میں بحر الکاہل تک پھیلا ہوا جو ہے یہ بر اعظم ہے۔ چونکہ یہ ایک وسیع رقبے پر پھیلا ہوا بر اعظم ہے اس وجہ سے اس میں جو آب و ہوا ہے اس میں بھی بہت زیادہ ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے۔ یہاں پہ ریگستانی قسم کی آب و ہوا بھی آپ دیکھیں گے، استوائی علاقوں کی آب و ہوا بھی دیکھیں گے، منطقہ معتدلہ کی آب و ہوا بھی آپ دیکھیں گے۔ اب اس کے بارے میں کل ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے یہاں کی آب و ہوا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ اس کو یاد بھی بچوں کرتے جائیں کیونکہ بعد میں یہ ایک دفعہ اکٹھا ہو جائے گا تو پھر آپ سے یاد کرنا مشکل ہوگا۔ اس لیے ایٹلس ساتھ رکھ کے کتاب کا نقشہ کھول کر ساتھ ساتھ آپ اس کو تیار کریں تاکہ بعد میں آپ کو مشکل نہ ہو۔ اللہ حافظ۔